السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ احباب کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ اس عید کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں بھی بہت اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے نبی ہیں۔ ایک تو بہت سارے انبیاء ان کی نسل سے آئے،
اس کو اس لیے انہیں جد الانبیاء بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت سے انبیاء جو بے شمار ہیں، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان کے وہ باپ دادا ہیں۔ دوسرا، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو قرآن میں اللہ رب العزت نے اولو العزم کہا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے اور آپ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ بھی اسی طرح صبر سے کام لیجئے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر سے کام لیا تھا۔ تو ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخری ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ دنیا میں جتنے بھی سماوی ادیان ہیں، یعنی آسمان سے اترنے والی وحی پر جو ادیان قائم ہیں، جیسے یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اسلام ہے، چاہے یہودیوں اور نصرانیوں عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے، تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ تمام ادیان والے ماننے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سب عزت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب اعلیٰ مقام دیتے ہیں، اور اس حوالے سے مشرکین مکہ کا طرز عمل اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید کی اور فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ ماننے والے اور ان کے پیروکار یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ اس حوالے سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کرنے والے ہیں، تمام مسلمان بڑے جوش اور اپنے جذبے کے ساتھ قربانی کا عمل سر انجام دیتے ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے پر جو ہم عمل کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے دیگر پہلو بھی دیکھیں، ان کی پوری زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اور خصوصاً ان کے عقیدے کے بارے میں جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت کے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا نظریہ تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی تھی، اور باقی سارے انبیاء اور رسل کی طرح ان کی قوم ان کے خلاف کیوں ہو گئی تھی، سارے لوگ ان کے دشمن کیوں بن گئے تھے، ان کو ظلم و ستم کیوں سہنا پڑا، اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کیوں کرنا پڑی۔ اس میں بنیادی عمل دخل ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کا تھا، اور وہ عقیدہ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ہم تو سب انبیاء کو، سب رسولوں کو ماننے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تو جو طریقہ ہے اللہ نے اس کو قرآن میں ملت ابراہیم کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے، ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہے، ان کی تعلیم کیا تھی، وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، اے نبی وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ پڑھ کے سنائیے دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام بہت سچے نبی تھے، سچ کا پیکر تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعوت سچ پر مبنی تھی، ان کی ساری سیرت، ان کا کردار سچ میں ڈھلا ہوا تھا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے، دنیا کو بتائیے، لوگوں کو سنائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا۔
والد ان کا دشمن تھا، عقیدے میں ان کا مخالف تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گیا تھا۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سنی باپ نے تو آگے سے کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے معبودوں سے تم منہ موڑ رہے ہو جن کو میں حاجت روا مشکل کشا مانتا ہوں، تم ان کو چھوڑ کر ایک الہ کو ماننے لگے ہو۔ لئن لم تنتہ لأرجمنک، اگر تم اس کام سے باز نہ آئے پتھر مار مار کر تمہیں رجم کر دوں۔ کیوں؟ جرم کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دی۔ اور قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایسا نمونہ ہے، ایسا نمونہ ہے، اسی لیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن میں نمونہ کہا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اسوہ حسنہ کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسوہ حسنہ تھا، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں، باپ دشمن بن چکا ہے، عقیدے کا مسئلہ آ گیا ہے، مذہب الگ ہو گیا ہے، یہاں عقیدہ توحید ہے وہاں شرک ہے، یہاں خالص اللہ کو پکارنا ہے وہاں بتوں کی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کتنے پیارے انداز میں دی ہے، دشمنوں کو بھی، اسلام کے دشمنوں کو، کافروں کو، توحید کے دشمنوں کو، مشرکوں کو دعوت دینے کا اسلوب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابی بھی نہیں کہا، یا ابی میرے ابو، میرے والد، ابا جی، یا ابتی اور زیادہ محبت والا کلمہ ہے، میرے پیارے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کو سن بھی نہیں سکتے، آپ کی بات، آپ کے مسئلے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ کی فریاد کو سن بھی نہیں سکتے، آپ کی پریشانی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے، آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، آپ کو مصیبت سے نہیں بچا سکتے، آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو مصیبت میں کام بھی آتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جو خود مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، اس کے دیکھنے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کے دیکھنے میں خلل آ جاتا ہے، اس کے سننے میں خلل آ جاتا ہے، ایسا شخص عبادت کے لائق نہیں ہو جاتا، اس کو پکارا نہیں جاتا، فریاد صرف اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے جو سنتا، دیکھتا اور کام آتا ہے۔ یہ کہنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ باپ بھی دشمن بن گیا، جن کا لختے جگر ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ باپ اپنے بیٹے کے خلاف ہو گیا اور حتیٰ کہ دھمکی دے دی کہ میں تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، آئندہ کبھی بھی بتوں کے بارے میں، میرے معبودوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں حالات سازگار نہیں ہیں، لوگ میری بات نہیں سن رہے، میرا تو باپ میرا مخالف ہو گیا، رشتہ دار مخالف ہو گئے ہیں، قبیلے کنبے والے مخالف ہو گئے ہیں، علاقے والے مخالف ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑا، ہجرت کر لی، ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے، لیکن اپنی دعوت توحید کو نہیں چھوڑا۔ آج یہی دعوت توحید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا دعوت دی ہے، ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو کام نہیں آتا، اس کی عبادت نہ کریں، اس کو نہ پکاریں، اس سے فریاد نہ کریں، صرف اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو سنتا، دیکھتا، ہمیشہ کام آتا ہے۔ یہاں تو اللہ رب العزت کے بڑے بڑے انبیاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، وہ اللہ سے فریادیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہماری مدد فرما دے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس کائنات میں مخلوقات میں سے کون سی ہو؟ سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہیں، مرتبہ مقام سب سے اعلیٰ، اللہ رب العزت کے سب سے محبوب فرد مخلوقات میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ بھی اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے ہیں، دعوت توحید دیتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب التفسیر میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو توحید کی طرف دعوت دیجیے، ان کو شرک سے ڈرائیے کہ یہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں، ان کو عذاب سے ڈرائیے۔ تو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں سے، یہ سب سے کائنات کی افضل اور اعلیٰ ہستی ہیں، اللہ کے سب سے قریبی ہیں، اللہ کے سب سے دوست اور سب سے بڑے ولی ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کیا کہتے ہیں، قریش کو مخاطب کر کے، اپنے پورے قبیلے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قبیلے والو اللہ کی توحید کو مان لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں کچھ بچا نہیں سکوں گا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر، عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے دادا کے بیٹے، میرے چچا عباس، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں اور یہ اقرار کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں، تمہارے عمل کام آئیں گے، توحید کا عقیدہ کام آئے گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام نہیں آ سکوں۔ یا صفیہ، میری پھوپھی صفیہ، عقیدہ توحید کو مان لو، میں اللہ رب العزت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ یا فاطمہ بنت محمد، میری بیٹی فاطمہ، میری لخت جگر ہو تم، میں تمہارے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کرتا ہوں، عقیدہ توحید کو مان لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکوں گا، ہاں دنیا میں سلینی من مالی ما شئتی، میرے پاس جو ہے مال دولت، اس میں سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، میرے بس میں جو ہوا کروں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ رب العزت کے دربار میں تمہیں عقیدہ توحید بچائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچا سکے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اعلان کروا دیا، قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورۃ الجن میں، اے نبی اعلان کر دیجئے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یقینی بات ہے کہ میں تمہارے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، تم میں سے نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہوں نہ میں کسی کو نقصان دے سکتا ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کرام کے سامنے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے سامنے، طلحہ و زبیر، سعد و سعید کے سامنے، یہ جو جلیل القدر ہستیاں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے آپ نے اعلان کیا اللہ رب العزت کے حکم سے کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے کنٹرول میں، میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ بھی اعلان کروایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تمہارا تو کیا اپنے آپ کے بارے میں نہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع بھی اللہ دیتا ہے، مجھے بھی فائدہ اللہ دیتا ہے، مجھے بھی نقصان اللہ دیتا ہے، میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، مجھے تو کل کی بات کا بھی علم نہیں ہے، اگر مجھے کل کی بات کا علم ہوتا تو ساری خیر میں جمع کر لیتا، فائدہ نفع ہی نفع، مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی کل کی بات کا علم نہیں ہے، کل کیا ہو جانا ہے، میرے 70 صحابہ نے شہید ہو جانا ہے میرے بھیجنے پر، وہ گئے اور شہید ہو گئے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ ہو جانا ہے تو میں کبھی اپنے پیارے صحابہ کو شہید ہونے کے لیے نہ بھیجتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی
یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوا اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا، اسی عقیدے پر کاربند تھے۔ آپ دیکھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب موجود ہیں، سب کے ساتھ موجود ہیں، جب صحابہ کرام آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، سفر میں چلے جاتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں پکارا، کیونکہ آپ دنیا میں موجود ہوتے بھی جو دور ہیں ان کی فریاد کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے کام آ سکتے۔ صحیح بخاری میں بے شمار واقعات ہیں، آپ کی سیرت میں بے شمار واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے کہ دشمنوں کی نقل و حرکت کو دیکھو، وہ آج کل کیا منصوبے بنا رہے ہیں، کہاں آ جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پلاننگ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام 10 کے قریب تھے، چلے گئے، وہاں راستے میں دشمنوں نے گھیر لیا، مخبری ہو گئی کہ جاسوس آ رہے ہیں، گھیر لو۔ سینکڑوں لوگ تھے، ادھر وہ 10 تھے، سب کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے، ایک عاصم بن ثابت بھی تھے، دیگر بھی صحابہ تھے۔ جب صحابی کو شہید کیا جانے لگا، صحابی اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے بارے میں اپنے نبی کو خبر کر دو، ہمارے نبی پریشان ہوں گے کہ میرے صحابہ کہاں چلے گئے، اتنے دن ہو گئے واپس نہیں آئے، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے نبی ہمیں، اے اللہ تو مہربانی کر، ہماری گزارش ہے کہ ہمارے بارے میں اپنے نبی کو خبر دے دے کہ ہم دشمن کے نرغے میں آ گئے ہیں اور ہم شہید کیے جا رہے ہیں۔ اب بتائیں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ جو انہوں نے بتایا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اب کئی لوگ ہوں گے فتویٰ لگا دیں گے، یہ گستاخ ہیں، نبیوں کے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی اور نبی نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ بھئی صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابی نبی کی زندگی میں جب مصیبت میں پھنسا ہے اللہ سے فریاد کرتا اور کہتا ہے اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے بارے میں بتا دے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی ان کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی ان کے علم میں ہے، جو قیامت تک ہونا ہے وہ بھی ان کے علم میں ہے، تو اللہ سے یہ فریاد کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی کہ اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے بارے میں بتا دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں تھی۔ صحابہ جکڑے گئے تھے، پکڑے گئے تھے، دشمن کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں تھی۔ آپ نہ دیکھ رہے تھے، نہ سن رہے تھے، نہ ان کے کچھ کام آ رہے تھے۔ اسی طرح خبیب رضی اللہ عنہ انہی صحابہ میں شامل تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی آخری وقت میں اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ سے فریادیں کی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جانے لگا، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھ لینے دو، مجھے اللہ سے آخری باتیں کر لینے دو، دنیا میں جو میری باتیں آخری اللہ رب العزت سے ہو جانی چاہیے۔ پھر انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی اور بعد میں کہا کہ اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ شاید میں اپنی موت سے ڈر گیا ہوں تو میں اور بھی اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرتا، اس لیے میں نے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ کہیں تم مجھے بزدل نہ سمجھ۔ اور پھر انہوں نے وہ سنہری الفاظ ارشاد فرمائے کہ فلا ابالی حین اقتل مسلما علی ای شکن فی اللہ مصرعی، کہ جب اللہ کے راستے میں کٹ رہا ہوں، میں شہید ہو رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں ادھر گرتا ہوں یا ادھر گرتا ہوں، میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کا یہ فرمان میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، صحیح بخاری میں ہی، کتاب التفسیر میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ حدیث آئی ہے
کہ ایک شخص نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کر لیے. تابعی ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، مسروق ان کا نام ہے. کہتے ہیں کہ مجھے بتائیے امی جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب دیکھیں عقیدہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، امہات المومنین کا، مومنوں کا، قرآن کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے. اور آج لوگ وہ تو جفیاں ڈلوا رہے ہوتے ہیں، کہتے جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچ گئے اور جفی ڈالی اللہ کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ بات سنی نا، سوال سنا، تو کہتی لقد کف شعری مما قلت، تم نے جو بات کہی ہے اگرچہ سوالیہ انداز میں، عقیدہ نہیں بنایا، پوچھ ہی رہے ہیں نا، تمہارے پوچھنے سے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دنیا کی آنکھیں اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتی. لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قطعاً اللہ کو نہیں دیکھا ہے. پھر کہتی ہیں ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، تین عقیدے ایسے ہیں، تین باتیں ایسی ہیں، جو شخص تمہیں من حدثکہن فقد کذب، جو تمہیں وہ تین باتیں بتائے جھوٹا ہے، اس کو منہ پہ کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ کس نے کہا؟ امہات المومنین میں سے سب سے اعلیٰ شان والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک بات تو یہ ہے، جو شخص کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور دوسری بات، جو شخص یہ کہے کہ یعلم ما فی غد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے، انہیں پہلے ہی پتہ ہوتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، فقد کذب، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی بات چھپا لی ہے، اپنی امت کو نہیں بتائی، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، باقی لوگوں سے چھپا لیا، فقط کذب، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. تو دیکھیں عقیدہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو آپ کے کام نہیں آتے، ان کی عبادت کیوں کرتے، ان کو کیوں پکارتے ہو. اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، قبر مبارک میں جگہ پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی صحابہ کرام نے آپ کو کبھی فریاد نہیں کی. دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام فوت شدگان کی طرح نہلانا ہے یا نہیں نہلانا، اور نہلاتے وقت آپ کے کپڑے اتارنے ہیں کہ نہیں اتارنے، اس بارے میں اختلاف ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کسی نے فریاد نہیں کی. ابھی تو آپ قبر میں بھی نہیں گئے، آپ کا جسم اطہر ابھی سب کے پاس موجود ہے. کسی نے جا کر یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ہمیں رہنمائی فرما دیں. آپ تو سن رہے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ تو جو لوگوں نے جس طرح عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ مکمل کنٹرول کرنے والے، پوری دنیا کا تصرف کرنے والے ہیں، قادر مطلق بنایا ہوا ہے، آپ تو وہ ہیں، آپ ہمیں بتا دیں. نہیں، کسی نے نہیں کہا. آپس میں مشورہ کیا ہے، پھر اللہ رب العزت نے ذہن میں بات ڈالی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا. بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں. منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنے لوگ ایک ہی دفعہ اسلام کو چھوڑ گئے ہیں، انکار کر دیا زکوٰۃ کا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا ہے، ان مرتدین کے خلاف. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد نہیں کی کہ اللہ کے رسول بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، ہماری مدد فرمائیں. کبھی بھی نہیں. کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی صحابی نے پکارا ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہماری حالت دیکھیں، ہماری مدد کو پہنچیں. یہ سب نعرے، یہ سب عقیدے، یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہیں، انبیاء کی توحید کی تعلیم کے بھی خلاف ہیں، صحابہ کرام کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، بڑے بڑے مسائل آئے ہیں زندگی میں. کبھی
آپ کے حجرے میں دفن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی جا کر نہیں کہہ دیا اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں یہ مسئلہ ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. عقیدے کو سمجھیں. عقیدہ توحید کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اب جو لوگوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی نا، جا کر اپنی قوم سے پوچھا ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ جو مورتیاں تم نے بنائی. آج لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو پتھروں کو پکارتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ہم تو نبیوں کو پکارتے ہیں، ہم تو ولیوں کو پکارتے ہیں. آپ نبیوں اور ولیوں کو پتھروں سے ملا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا یہ مورتیاں کیا ہیں بھائی، یہ جو تم نے تصویریں بنائی بزرگوں کی، وہ بزرگوں کی تصویریں تھیں، پتھر نہیں تھے، پتھروں میں ڈھلے ہوئے بزرگ تھے. جو عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی تم نے، تصویریں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے. انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے، ان کو پکارتے، ان سے فریادیں کرتے دیکھا ہے. ہم بھی بس اپنے آباء و اجداد کی طرح کر رہے ہیں. کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے فوت شدگان جو بزرگ تھے، شیطان نے ذہن میں بات ڈالی کہ بڑے اچھے، بڑے بزرگ، بڑے مقرب، بڑے نیک تھے، اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تم ان کی مورتیاں بنا لو، انہیں دیکھ کر تمہیں اپنے بزرگ یاد آئیں گے نا. تمہارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت، ان کے مجسمے، ان کی مورتیاں نصب کر دو. اب انہوں نے کر دیں، نیت اچھی تھی ابھی تک. اب اگلا دور آیا، اگلی جنریشن آئی، اگلی نسل آئی، شیطان نے کہا کہ ان کی عبادت شروع کر دو، ان کو عبادت شروع کر دو. ایسے ہی شرک کا آغاز ہوا نا نوح علیہ السلام کی قوم میں. اصل میں بزرگ تھے، اصل میں وہ ہستیاں تھیں جن کو وہ پکارتے تھے، جن سے ان کا عقیدہ یہ تھا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، بیت اللہ میں بھی بت نصب تھے. کن کے بت نصب تھے؟ لات، منات، عزا وغیرہ، یہ جو بت تھے کن کے بت تھے؟ یہ ان کے بزرگ تھے، یہ ان کے نیک لوگ تھے، جن کو دیکھ کر، جن کی نیکی تقویٰ سے متاثر ہو کے ان کو وہ پکارنے لگے، ان کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت شروع کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے بالکل سرے سے قطعا نفی کر دی. فرمایا جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو تمہارے کام نہیں آتا، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کو پکارا نہیں جا سکتا. عبادت، پکار، فریاد صرف اس سے ہے جو ہمیشہ سنتا ہے، جو ہمیشہ دیکھتا ہے، جو ہمیشہ کام آتا ہے. وہ صرف اس کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں، کتنا نبی ہو، ولی ہو، کتنا اعلیٰ مقام والا ہو، اللہ نے اس کو دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے، لیکن اس کا دیکھنا محدود ہے. ایک حد تک دیکھ سکتا، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیوار کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، گھاٹی کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے. غزوہ احد میں کیا ہوا کیا معلوم نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک جتھا، ایک لشکر، ایک گروہ ایک پہاڑ کی گھاٹی پہ کھڑا کیا. یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، دشمن یہاں سے حملہ کر سکتا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. جب فتح ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا، ہم بھی چھوڑ کے باقی لوگوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑ دی، کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پیچھے دیکھ رہے تھے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہوتے، اپنے صحابہ کو کہتے صحابہ الرٹ ہو جاؤ. آپ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق آپ کو تو رات کو ہی صحابہ کو صبح کو بتا دینا چاہیے تھا، لڑائی سے پہلے بھی پیچھے سے لشکر نے آنا ہے بھی، اس کو قابو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا. نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے غزوہ احد میں. حتیٰ کہ کفار مکہ نے نعرے مارے اس بات پہ، وہ خوش ہو گئے کہ ہمارے بدر میں 70 مرے تھے، تمہارے آج احد میں ہم نے مار دیے. خوش ہو گئے اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں بغیر اسباب کے کسی کے کام نہیں آ سکتے تھے. قرآن میں ہے نا، صحابہ آتے اللہ کے رسول ہم نے جہاد میں جانا، ہمیں سواری دیں، ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، سواری ہمیں بھی دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے قل لا اجد ما احملکم علیہ، اے نبی آپ اعلان کر دیں میرے پاس تمہیں دینے کو سواری نہیں ہے، نہیں ہے میرے پاس.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، پوری دنیا کے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اس کائنات میں اگر کوئی غنی ہستی ہے، لاپرواہ بے پرواہ ہستی ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی، جسے کسی کی احتیاج نہیں، باقی سب محتاج ہیں اللہ رب العزت کو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو سمجھیں، جس عقیدے پر ابراہیم علیہ السلام نے ماریں کھائیں، قربانی بھی بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، اپنے بیٹے کی قربانی دی نا انہوں نے، اپنی طرف سے تو قربانی دے دی، لیکن اس عقیدے کو سمجھیں جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں اور ہجرت تک کرنا پڑی، اور یہی عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کو بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، یہی وجہ تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کیا دشمنی تھی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہی کفار کہتے تھے اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر ہمارے سارے معبودوں کو، یہ اتنے اتنے بزرگ ہم نے سجائے ہوئے ہیں، سب کو چھوڑ کے کہتے بس اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ وہ تو اپنے تلبیہ میں کہتے تھے نا، لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک تیرے ہیں جو تو نے خود بنائے ہیں، تو نے خود ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، وہ تیرے شریک ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ اور دیگر انبیاء کے عقیدہ توحید اس پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔